کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے بعد آپ وہ انسان نہ رہیں جو پہلے تھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں کی جگہ سکون، بے چینی کی جگہ اطمینان اور مایوسی کی جگہ امید آ جائے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم صرف روزہ رکھنے کی بات نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے زندگی بدلنے کی، دل بدلنے کی، سوچ بدلنے کی اور عادتوں کو بدلنے کی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر سکھانے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب برائی کے راستے بند اور بھلائی کے راستے کھلے ہوں تو کیا یہ وقت تبدیلی کے لیے بہترین وقت نہیں ہے؟ زندگی بدلنے کی شروعات نیت سے ہوتی ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے نیت کی ہے کہ میں اس رمضان کے بعد 5 وقت کا نمازی بنوں گا، یا میں جھوٹ چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، میں سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے کروں گی، یا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا؟ اگر نیت کمزور ہے تو عمل بھی کمزور ہوگا۔ آج ایک کاغذ لیں اور لکھیں، یا اللہ، میں اس رمضان میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو نماز سے آغاز کریں۔ رمضان میں فجر کی نماز باجماعت، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پابندی، تراویح کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ دل کا سکون ہے، یہ ذہنی تھیراپی ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ روزانہ 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا انسان کو بدل دیتا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، روزانہ کم از کم 1 رکوع یا 1 صفحہ یا 1 پارہ، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ قرآن سکھاتا ہے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، گناہ سے بچنا کیسے ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن دل کے زخموں کی دوا ہے۔ تو اپنا معمول بنائیں اس رمضان کہ آپ نے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے، چاہے 1 آیت یا 1 صفحہ یا 1 رکوع، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں تو کیا ہم گناہوں سے نہیں رک سکتے؟ غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، غلط مواد دیکھنا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں۔ رمضان ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں؟ اس رمضان عہد کریں، والدین کے ہاتھ چومیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں، والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ رمضان میں صدقہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا صدقہ، کسی یتیم کی مدد کر دیں، یا کسی غریب کو راشن لے دیں، یا کسی کا قرض ادا کر دیں۔ جتنی آپ میں کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، مال میں برکت آتی ہے۔ رمضان میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فضول ویڈیو، ریلز، ٹک ٹاک کم سے کم دیکھیں۔ وقت کو بچائیں اور اسی وقت کو عبادت میں لگائیں۔ ہر سکرول آپ کو اللہ سے دور کر سکتا ہے، اور ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ زندگی بدلنی ہے تو ماضی کو صاف کریں، دل سے توبہ کریں، جن کا حق مارا ہے انہیں واپس کر دیں، جن سے لڑائی کی ہے انہیں معاف کر دیں۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اس رات روئیں، دعا کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے خواب اللہ کے سامنے رکھیں، شاید یہی رات آپ کی تقدیر بدل دے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ رمضان میں بدل جائیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی قائم رہیں۔ اس کے لیے چھوٹے اہداف مقرر کریں، مستقل نماز پڑھیں، ہفتہ وار صدقہ دیں، روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں۔ کنسسٹنسی از دا کی، اور اسی سے ہی آپ کو اپنا اصل مقصد ملے گا۔ سوچیں، اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو تو، اگر اگلا رمضان آپ کو نہ ملے تو کیا آپ ایسا ہی جانا چاہیں گے یا بدل کر؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ واقعی بدلنا چاہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں لکھیں میں بدلنا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔